بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں آپ کا بھائی، آپ کا خادم، آپ کا نوکر سعید احمد چوہان سنیاسی حکیم آج آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جن میرے بزرگوں کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے۔ چھوٹا پیشاب، بڑا نہیں، چھوٹا والا۔ بیچارے نماز نہیں پڑھ سکتے یا پیشاب کے قطرے آتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو منی کے قطرے آتے ہیں لیکن وہ نہیں، صرف پیشاب کے۔ سب سے پہلے میرے ناظرین، میرے بھائی، میرے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی زندگی کے مرضی مسائل ہیں، کوئی روحانی مسائل ہیں، تو ہم اس کو کچھ حل کر سکیں۔ میرا بھائی اور آپ لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ دوسروں کی خیر مانگو گے تو اپنی بھی خیر خود بخود ملے گی۔ دوسروں کے لیے اونچائی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو خود اونچا مقام دے گا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے جی یہ کیا بنا رہا ہے، ساتھ میں بنا رہا ہے، یہ ویڈیو بھی بنا رہے۔ میرے بھائی، میں اکیلا بندہ ہوں، یہ باہر دوائیاں بھیجتے ہیں پارسل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے، میرا بھی کام ہوتا رہے۔ میں یہ ثواب جو میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجتا ہوں مرض کے بارے میں، یہ میں ثواب کی نیت سے بنا کے بھیجتا ہوں، میرے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو نمبر بھی دیتا ہوں، تو میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اگر آپ کو کوئی بھی معاملات ہو تو آپ مجھ سے 24 گھنٹے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی روحانی مسئلہ ہو، استخارہ کروانا ہو، یا کوئی جو بھی آپ کا مرض ہے، آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہو۔ تو ناظرین، جن لوگوں کو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے، رات کو سوتے وقت 10-20 مرتبہ اٹھ کے پیشاب کرنے جاتے ہیں، پھر اگر پیشاب کا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو اس وقت باہر سے بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر مریض آ کر مجھے یہ بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب، ہم جب استنجا کر لیتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، شلوار وغیرہ باندھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کا قطرے پھر نکل گیا۔ چلو بھائی، پھر آگے باہر جب ٹوٹیوں کے پاس آ کے بیٹھا تو پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے قطرے۔ کچھ لوگوں کو مرض اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جب وہ نماز کی حالت میں اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو جب اٹھنے لگتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلے۔ ایسے معاملے والے حضرات کے لیے میں ایک نسخہ بے حد لاجواب، جو یہ دوائی میں نے بنا کر ہم اپنے دواخانے میں دیتے ہیں، اور میں ان بزرگوں کے لیے، بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ یہ نسخہ بنا کر گھر میں رکھ دیں، اس کو صبح شام کھاتے رہو۔ انشاءاللہ آپ کو کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی اور قسم کی دوائی اس کے لیے کھانی ہے، اس مرض کے لیے۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں، نماز صحیح سلامت پڑھ لیں، میرے حق میں بس دعا کر دینا، تو اس کا ہدیہ، اس کی جو محنت، وہ مجھے مل جائے۔ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جی ہم صبح شام نہیں کھا سکتے، تو صرف نہار منہ آپ نے آدھی چمچ صبح کھانا شروع کر دیں تازے پانی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو یہ پیشاب، بار بار پیشاب کبھی تنگ نہیں کرے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ویڈیوز میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، آپ میرے یہ نسخہ بتائیں اور بنائیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو، بنایا تو آپ نے ہے نا، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو، آپ جو خرچہ آپ کے نسخے پر آپ نے کیا ہے وہ مجھ سے منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کیونکہ میں نسخہ دل سے، حقیقت سے بیان کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کہ کہتے ہیں جی جوگیوں نے، وہ جوگی تھا نا، کچھ اس نے 5 دوائیاں ڈالنی تھی، 4 بتا دی، 1 رہنے دی، جی یہ فائدہ نہ اٹھائیں، مجھ سے رابطہ نہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ میں جو بھی نسخہ دل سے اور نیت سے دیتا ہوں،
باقی آگے آپ بنانے میں کچھ فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ صحیح نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ سمجھدار دناہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر مربی کے مربع نہیں بنتا، بغیر پکوان کے کھانا نہیں بنتا۔ تو اس لیے ہم نے سیکھا ہے، زندگی برباد کی ہے۔ آپ گھر بیٹھے دیکھ کر بنا لو گے۔ تو آپ نے میرے بھائیوں لینا کیا ہے، 5 تولے انار کی سک لینی ہے۔ انار کی جس کھل ہوتی ہے نا، اوپر چھلڑ بھی کہتے ہیں، کھل بھی کہتے ہیں، سک بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 5 تولے، جس کو 1 شارک بھی کہتے ہیں۔ اور جو شکر ملتی ہے، سرخ شکر ہوتی ہے، وہ یعنی کہ گڑ، ایک گڑ ہوتا ہے، دوسری شکر ہوتی ہے، وہ لے لینا ہے آپ نے 200 گرام۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، جو آپ نے انار سک لی ہے، انار کے چھلڑ لیے ہیں، ان کو بالکل صاف کر لینا، کیونکہ یہ جو پنساریوں کے پاس ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اندر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اندر کی طرف، ان کو صاف کر لینا، کیونکہ انسان نے کھانا ہے۔ اس کو پھر وہیں سے پاؤڈر بنوا لو، ان کے پاس چکیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا آپ گھر میں آ کر اس کو پاؤڈر بنا لو۔ جب پاؤڈر بنا چکو تو اس کے بعد یہ جو آپ نے 200 گرام شکر لی ہے، یہ اس میں پھر دوبارہ آپ اپنے گھر میں گلینڈر کر لینا۔ یہ نہ ہو کسی جا ایسے گوڑنما روڑے ہوتے ہیں، کسی جگہ ٹکڑے ٹکڑے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آگے گھر میں گلینڈر کر کے کسی ڈبے میں پا کے رکھ دو، آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ آپ نہار منہ، اگر مرض زیادہ بڑھ گیا ہے تو 1 چمچ پانی کے ساتھ نہار منہ کھانا ہے۔ اگر مرض کم ہے، مثال کے طور پہ کبھی کبھی پیشاب کا تنگ کرتا ہے، قطرے آتے ہیں، تو آدھی چمچ پانی کے ساتھ نہار منہ کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ 3-4 دن میں آپ کی طبیعت بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس کو 15 دن کھا لینا، کیونکہ دوبارہ یہ مرض نہ ہو، کیونکہ آپ کی جو یہ پٹھے ہوتے ہیں، نفس کے جو پٹھے ہوتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ قطرہ آ رہا ہے، ہم روک بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو اس دوا کو آپ نے 15 دن کھانا ہے، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو یہ مرض نہیں لگے گا۔ جتنا دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اتنا دن آپ نے گرم اشیاء بالکل استعمال نہیں کرنی، کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز رکھنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں آپ میرے اس نسخے کو ضرور بناؤ گے۔ اور تو دوستو، اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو نسخے بتاتا ہوں، تو آپ بھی ہمیں اپنی محبت دکھائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، اور مجھے بھی پتہ چلے ہمارے بھی کوئی بھائی ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں وہ آگے آمین کا لفظ کہتے ہیں۔ تو السلام۔